اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ آج ہماری گفتگو سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ نمبر 49 سے شروع ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر منافقین جو مدینہ منورہ کے اندر تھے اور یہود اور کفار نے جو ایک زبردست قسم کا پروپیگنڈا شروع کیا ہوا تھا آپ کے اہل خانہ کے اوپر، ازواج مطہرات کے اوپر، آپ کے اہل بیت کے اوپر، اس کی اللہ رب العزت جو ہے وہ ساتھ ساتھ ان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے اللہ رب العزت خود دفاع کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اصلاح کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں اور آپ کی منقبت اور عظمت کا جو ہے وہ یہاں پر اظہار بھی کر رہے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں۔ آج میں نے کہا تھا کہ یہ مضمون جو ہے یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کے نکاح کے وہ خصوصی احکامات ہیں جو ان آیات مبارکہ کے اندر آ رہے ہیں۔ ذرا توجہ کیجیے گا، یہ جو آیت ہے آیت مبارکہ نمبر 49، یہ اصل میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے خصوصی احکامات سے پہلے ایک بڑی اہم جو ہے وہ بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ اس کو پہلے پڑھ لیجیے آیت مبارکہ کو، پھر آپ کو جو ہے سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو ہے یہ کس کانٹیکسٹ کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، اگر آپ مومن عورتوں سے تم نکاح کرتے ہو، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دے دیتے ہو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم انہیں چھو، یعنی ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے انہیں طلاق دے دو۔ اگر اللہ نے فرماتے ہیں فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی بھی عدت کہ تم اس کا شمار کرو۔ یہ بات جو ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے سب سے پہلے کہ طلاق کا براہ راست تعلق عدت کے ساتھ ہے، عدت کے بغیر کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ یہ آپ لوگ جانتے ہیں نا، جیسے سورہ طلاق کے اندر آتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لوگوں کو، اپنی امت کو کہہ دیجئے اذا طلقتموہن، اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتی، کہ جب وہ طلاق دیں اپنی عورتوں کو تو عدت کے لیے طلاق دیں، یعنی عدت کا حساب رکھتے ہوئے طلاق دیں، اور عدت کے بغیر طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ جو ایک بن گیا ہے 3 طلاقیں اکٹھی دینے کا رواج بن گیا، اور لوگوں کے اندر یہ ایک بات جو ہے شاید مسلم حقیقت کے طور پر سامنے آ گئی ہے، پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی ہے کہ جب تک 3 دفعہ طلاق نہ کہیں طلاق ہوتی نہیں ہے۔ یہ غلط تصور ان کے ذہن میں بیٹھ گیا، اور پھر اس 3 طلاقوں کو پھر نافذ کر دینا کہ بس جی مستقل طور پر جو ہے وہ بیوی علیحدہ ہو گئی ہے۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ بڑا اہم جو ہے وہ چل پڑا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت اسی سورہ مبارکہ کے اندر، سورہ طلاق کے اندر فرما رہے ہیں کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان جو ہے وہ کوئی آپس میں پھر جو ہے وہ صلح صفائی کا جو ہے وہ بندوبست ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ کوئی آپس میں تمہارے درمیان جو ہے وہ پھر دوبارہ تعلقات بحال ہونے کا کوئی سلسلہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موقع دے رہے ہیں اور ہم اس موقع کو ختم کر رہے ہیں۔ پر یہ چونکہ یہاں موضوع نہیں ہے، یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت خاص طور پر یہاں کیوں آئی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عورتوں کی عدت کے معاملے کے اندر یہ پہلے ایک سمری آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ عورتیں جن کو حیض آ رہا ہو، ان کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہوتی ہے، طلاق کی عدت، یعنی 3 حیض، تیسرا حیض آنے سے پہلے جو ہے یا تیسرے حیض کے اختتام تک جو ہے وہ آدمی کو رجوع کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہی وہ عورتیں جن کے حیض آنا بند ہو گیا ہے، مینوپاز سٹیج کے اندر چلی گئی ہیں، یا وہ لڑکیاں
جو نکاح کی مدت یعنی کہ عمر کو تو پہنچ چکی ہیں، لیکن کسی وجہ سے ان کی حیض جو ہے آنے کی جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے، کسی وجہ سے ان کو حیض ابھی شروع نہیں ہوا لیکن نکاح کی عمر کو وہ پہنچ چکی ہیں، تو پھر ان کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہوتی ہے۔ ان لڑکیوں کی بھی عدت بھی 3 ماہ ہوتی ہے، اور ان عورتوں کی بھی جن کی حیض آنے کی جو آگے مینوپاز سٹیج آ گئی ہے، یعنی حیض آنا بند ہو گیا ہے، ان کی کتنی ہوتی ہے؟ 3 ماہ۔ اچھا، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی جائے اور ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تو پھر ایسے صورت کے اندر جو ہے وضع حمل جو ہے وہ ان کی عدت ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ اسی طرح ہی یہ طلاق سے ہٹ کر یہ جو طلاق کی میں نے عدتیں بتائیں، ایک ایسی عورت ہے جس کا خامد اگر فوت ہو جائے تو پھر اس کی عدت جو ہے جیسے عدت وفات کہتے ہیں، وہ 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے۔ یہ 4 عدتیں ہو گئی، اور 5ویں ایک عدت ہے جو سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ خامد کی وفات کے چند دنوں بعد جو ہے وہ بچہ کی ولادت ہو گئی ہے تو پھر اس کی عدت ختم ہو جائے گی، پھر وہ 4 مہینے 10 دن والی عدت جو ہے وہ نہیں گزارے گی۔ یا اسی طرح ہی ایک عورت جو ہے وہ اس کا حمل کی مدت جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے اور 4 مہینے 10 دن پہلے آ گئے ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ کیا کرے گی؟ پھر بھی وہ حمل جو ہے وضع حمل کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ عدت بنائے گی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ مطلب عدت کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے مسائل فقہ کے اندر موجود ہیں، قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہ ہے چھٹا کیس کہ ایک آدمی جو ہے اس کی شادی ہوئی ہے لیکن وہ اپنی بیوی کے پاس گیا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ نے غریب کے رحمت کرے، وفات پا گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دین کے بارے میں میرا چونکہ اتنا علم نہیں تھا، تو جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور مختلف عورتوں کی عدتوں کا تذکرہ ہوا، تو میں نے کہا یہ بات انتہائی منطقی ہے، انتہائی عقلی ہے، انتہائی فطری ہے کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ بات اللہ رب العزت جو ہے وہ مسلمانوں کو سکھانا چاہتے ہیں۔ عدت کے دوران یعنی عورت کا رحم جو ہے وہ ہر حالت سے بالکل صاف ہونا چاہیے، یعنی وضع حمل سے، بچے کی ولادت سے بھی وہ صاف ہو جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر حیض کے دن ہے تو وہ بھی گزر جائیں۔ تو لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس گیا ہی نہیں ہے تو اس کی عدت جو ہے میں 0 ہونی چاہیے، اس کی عدت گنتی جو ہے اس کو گنتی میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے لیکن یہ آیت مبارکہ مجھے مل نہیں رہی تھی، تو مطالعے کے درمیان جب میں سورہ احزاب کے اس آیت مبارکہ پر پہنچا تو یہ چیز میرے ایمان میں اضافے کا سبب بنی کہ یہ واقعی اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اچھا، اور یہ بات جو ہے وہ دین کے بارے میں میرے ذہن میں اگر کوئی پہلے سوالات تھے، شکوک و شبہات تھے، وہ ختم ہو گئے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کتاب اللہ رب العزت نے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے بنائی ہے، یہ انتہائی فطری ہے، انتہائی جو ہے وہ معقول باتیں جو ہیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں توفیق عطا فرمائی اور وہ قرآن و سنت کے سمجھے کہ ایک قسم کے مبلغ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول کرے۔ تو یعنی یہ جو آیت مبارکہ ہے، اصل میں اس کی وجہ اب بتاتا ہوں یہ نازل ہونے کی، کہ جب یہ سورہ نساء کی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے کہ ایک وقت میں آپ 4 عورتوں سے زیادہ جو ہے وہ عورتیں نہیں رکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حد بندی کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس کے پاس بھی 4 سے زیادہ بیویاں ہیں وہ ان میں سے 4 عورتوں کو رکھ لے اور باقیوں کو طلاق دے دے۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ابھی نکاح کیے تھے لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی اور حد بندی آ گئی۔ اگرچہ انہوں نے کیا کیا کہ ان لڑکیوں کو یا ان عورتوں کو جن کے پاس وہ گئے ہی نہیں تھے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا کہ ہمارے پاس حد بندی ہے، ہم 4 عورتیں جو ہیں وہ اپنے پاس رکھنی ہیں، باقی عورتوں کو طلاق دینی ہے۔ ان میں سے جو 4 انہیں پسند تھی انہوں نے جو ہے وہ ان کا انتخاب کر لیا اور باقی کو طلاق دے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جن کے پاس یہ خامد گئے ہی نہیں ہے، صرف نکاح ہی ہوا تھا، ان کی عدت کا مسئلہ کیا ہے؟ ان عورتوں کو تو اب آپ نے آزاد کر دیا ہے، کیا وہ عدت تک انتظار کریں نئے نکاح کے لیے؟ عدت کے بعد ہی نکاح ہو سکتا ہے نا، عدت کے اندر تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں کو، ایسی عورتیں جو ہیں ان کو ان کی عدت جو ہے وہ بالکل گنتی ان کی کوئی نہیں کی جائے گی، 0 ہوگی۔ یعنی اگر عورت خامد طلاق دے دیتا ہے تو وہ عورتیں آزاد ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق نکاح کر سکتی ہیں۔ یہ ہے پہلا مسئلہ جو جاتے ہوئے یہاں پر بیان ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے نکاح کے خصوصی احکامات سے پہلے یہ ایک ایسا حکم تھا ضمن درمیان میں آیا، جو سوالات آئے سامنے تو اس کا جواب یہاں پر دے دیا گیا ہے۔
فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ تم انہیں چھو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت کہ تم اس عدت کو شمار کرو، فمتعوہن، لہذا تم انہیں کچھ فائدہ دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور انہیں رخصت کر دو، بہت اچھے طریقے سے رخصت کرنا، یعنی ایسی عورتیں جو ہیں ان کو بھی کچھ دے دلا کے، کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ جو تمہاری استطاعت ہے کچھ نہ کچھ حسن سلوک کر کے بھیجو۔ یہ اسلام کے اعلیٰ اخلاق میں سے ہے کہ آدمی جب علیحدہ بھی ہو تو وہ ایسے طریقے سے ہو جسے کہتے ہیں حسن اخلاق کے ساتھ۔ ایسے نہیں ہے کہ جب انسان جو ہے وہ چلے تو پھر تو بہت اچھے طریقے سے چلے، اور جب علیحدگی ہو تو پھر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا اور اس طرح یعنی بات آگے بڑھ جائے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ یہ اسلام کی تعلیمات اور اس کے حسن اخلاق میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے اچھے طریقے سے آپ ان عورتوں کو رخصت کریں۔ اب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی احکام۔ جو اب یہاں پر یہ کیوں آئے ہیں، یہ بات آپ جانتے ہیں جو لوگ سورہ احزاب کے درس میں موجود تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا ہے، اور یہ نکاح اللہ رب العزت نے خود ہی آپ کو حکم دے دیا تھا۔ بعض روایات کے اندر تو یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے اس کا حکم آسمان سے آ گیا اور آپ نے ان کو بیوی کی حیثیت سے اپنے گھر میں لے آئے، لیکن کچھ روایات میں ایسا آتا ہے کہ حکم کے بعد باقاعدہ طور پر نکاح کی تقریب ہوئی تھی، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے بھائی نے جو ہے وہ نکاح پڑھایا تھا، اور اس کے بعد ولیمے کی دعوت جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا ہے نا۔ جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ زوجناکا، ہم نے جو ہے وہ آپ کا نکاح جو ہے وہ حضرت زینب سے کر دیا ہے، زید رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ طلاق کے بعد، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی پانچویں بیوی۔ اب ذرا سن لیجئے یہاں اس آیت مبارکہ، اور ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن، جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور ہماری امت کی مائیں ہیں، امہات المومنین جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے ہی 4 عورتیں تھیں۔ کون کون سی تھیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ۔ 4 عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں موجود تھیں۔ 2 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے فوت ہو چکی تھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ یعنی مکہ مکرمہ میں، اور دوسری بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ان آیات سے پہلے جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آ کر وفات پا گئی تھی۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نکاحوں میں سے 2 بیویاں وفات پا گئی تھیں، 4 آپ کے جو ہے وہ حرم میں تھیں، آپ کے گھر میں تھیں۔ اب منافقین کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا دیکھو کیسا پیغمبر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے اپنی شریعت جو ہے وہ بھی اپنے گھر کے لیے جو ہے اس کو بدل دیا ہے۔ لوگوں کے لیے 4 کی حد ہے اور اس نے 5واں نکاح کر لیا ہے، اور وہ نکاح تو ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب اللہ رب العزت نے اس کی پوری تفصیل اس آیت مبارکہ نمبر 50 کے اندر بیان کی ہے۔ آپ لوگ ان آیت مبارکہ کو، یہ آیت مبارکہ 50 اور اس کے بعد آیت مبارکہ نمبر 51 کو ذہن میں رکھیے۔ 51 3 آیتیں ایسی ہیں، 50، 51 اور 52، سورۃ الاحزاب، آیات مبارکہ 50، آیات مبارکہ 51 اور ایک آیت مبارکہ 52۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ آپ کے لیے نئے رخصتیں کیوں ہیں، اس کے لیے حدود و قیود کیوں ہیں، اور ان نکاحوں کے اصل مقاصد کیا ہیں۔ ذرا دیکھ لیجیے، سنیے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لکا، بے شک ہم نے حلال کر دیں آپ کے لیے، ازواجک اللاتی، آپ کی وہ بیویاں جو آتیت اجورہن، جن کے مہر آپ نے جو ہے ان کو ادا کر دی ہیں، یعنی مہر باقاعدہ طور پر مقرر کر کے ان کو ادا کر کے آپ نے نکاح کر لیا ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ یعنی یہ جو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو نکاح پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نکاح کیے تھے مہر ادا کر کے، ان کی علت اب نازل ہوئی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اصولی طور پر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جس سے بھی آپ نے نکاح مہر دے کر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا، اس کی شریعت کے تحت کیا تھا، اللہ کے حکم کے تحت ہوا ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ذہن میں رکھیے، انا احللنا لکا، بے شک ہم نے حلال کر دیں آپ کے لیے، ازواجکا، آپ کی بیویاں، اللاتی، وہ جو آتیت اجورہن، آپ نے ادا کر دی ان کے مہر، وما ملکت یمینک، اور وہ لونڈیاں، وہ کنیزیں، وما ملکت یمینک، اور وہ کنیزیں جن کے مالک ہوئے ہیں آپ کے دائیں ہاتھ،
ذرا توجہ کیجئے، آپ کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے ہیں، کیا مطلب ہے کہ جنگ کے نتیجے کے اندر وہ عورتیں جو ہیں وہ آپ کے قبضے میں آ گئی. ذرا سنیے، مما افا اللہ علیک، مما اس پہ ذرا اس کو ذرا آپ ہائی لائٹ کیجئے. مما افا اللہ علیک، ان سے جو بطور مال غنیمت کے اللہ نے لوٹا دی ہیں آپ کو، مال غنیمت کے طور پر آپ کو حاصل ہوئی ہیں. یہ دوسری قسم کی عورتیں ہیں جن کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں. ان میں سے آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں میں سے کن کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ 2 نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا ہے. کون سی تھی وہ؟ ایک حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ، جو غزوہ بنو مستلق کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ قبضہ میں آئی تھیں. وہ اور جو عورتیں آئی تھیں ان میں سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا تھا. ان کو آزاد کیا، ان کو اپنے حرم کے اندر جو ہے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیا امہات المومنین کے طور پر. یہ ان عورتوں میں سے ہے مما افا اللہ علیک. دوسری کون سی تھی؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غزوہ خیبر کے موقع پر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان کا نکاح ہوا ہے. یاد رہیں گی یہ باتیں. یہ آگے چلیے. اب آگے تیسری طرح کی عورتیں، تیسری طرح کی عورتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دی گئی ہیں، وہ ذرا دیکھیے. وہ بنات امی کا اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وہ بنات عماتی کا اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وہ بنات خالی کا اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وہ بنات خالاتی کا اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں. اب یہاں پھر ایک شرط آ گئی ہے، شرط ذہن میں، اللتی ہاجرن معک، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. یعنی ان عورتوں کی آپ کے لیے حلال ہونے کی، جو آپ کے لیے نکاح کی حلت کی شرط یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت کی ہو، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے کیا ہو، قربانی دی ہو. ساری عورتیں نہیں. کون سی؟ اللتی ہاجرن معک، جن کی کوشش دین کے لیے جد و جہد اور محنت جو ہے وہ ثابت ہوئی. تو ان عورتوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ کون تھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ؟ کون تھی بھلا؟ یہ حضرت ابو سفیان ابن حرب جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی بیٹی تھی. یہ وہ خوش قسمت خاتون ہیں جنہوں نے شروع اسلام کے جو ہے وہ اسلام مکہ مکرمہ میں قبول کیا ہے، جبکہ ان کا پورا گھرانہ اسلام کا سخت دشمن تھا. کتنی انہوں نے دشمنی برداشت کی. پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت، حبشہ میں ہجرت کی. پھر ان کے خامد جو ہے وہاں جا پر مرتد ہو گئے، انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا. وہاں پھر انہوں نے اس حالت کے اندر زندگی بسر کی اکیلے. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو جو ہے وہ ان کے ساتھ نکاح کی اجازت دی. اور ان کا نکاح جو ہے وہ کنہوں نے پڑھایا تھا؟ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حبشہ کے بادشاہ تھے. تو یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جن کی دین کے لیے ہجرت اور کوشش جو ہے وہ ثابت ہے، جنہوں نے اپنے گھرانے کو، اپنے مال کو، اپنی عزت کو، اپنے سارے گھر بار کو چھوڑا کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری وہ عورت جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حرم میں ابھی لے کے آئے ہیں، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ. یہ بھی انہی میں آتی ہیں جنہوں نے ہجرت کی. اور یہاں پر جو پورا ایک واقعہ پہلے گزر چکا اس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں کہ پہلے تو منافقین نے یہ کہا کہ دیکھیے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کیا ہے، ایک انتہائی اونچے گھرانے کی شریف زادی کو غلام کے ساتھ باندھ دیا. اب جب کہ ان کے غلام نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ طلاق دے دی ہے، اب آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں اس کو لے کر آ رہے ہیں. بات آپ سمجھ لیں. وہ بناتی خالاتی کلتی ہاجرن معک. تو یہ 2 عورتیں کون سی ہو گئیں جو ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے آئی ہیں. ان میں سے 2 عورتیں آپ کے جو ہے وہ نکاح کے اندر آئی ہیں. اب تک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج بیویاں ہیں اور جو ازواج مطہرات ہیں اور امت کی مائیں ہیں، ان کی تفصیلات جو ہے وہ ساری قرآن مجید میں اس لیے بیان ہوئی ہیں کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمام نکاح جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور اس کے حکم کے تحت تھے اور اس کے خاص مقاصد تھے. آگے چلیے. آگے فرمایا کہ اگلی عورت جو ہے وہ کون سی عورتیں ہوں گی؟ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، کوئی مسلمان مومن عورت، اِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے. یہ بہت بڑی قربانی ہے.
یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ وہ یہ عورت کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری باری مقرر کریں یا نہ کریں، میرے پاس آئیں یا نہ آئیں، میں ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے جو ہے وہ وقف کرتی ہوں۔ یہ ہے عبادت، یعنی کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں۔ عورتوں کا ظاہر ہے نکاح کے بعد حقوق ہوتے ہیں کہ نہیں، گھر بار ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں، میں اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتی ہیں، پیش کرتی ہوں، ہبہ کرتی ہوں، وقف کرتی ہوں۔ لیکن شرط کیا ہے، ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کر لیں اس سے نکاح کرنے کا، اگر اللہ کے رسول اس سے نکاح کرنے کا جو ہے وہ رکھتے ہیں، ذہن ارادہ رکھتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، پھر اس صورت کے اندر جو ہے اگر وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو درست ہے۔ اس سلسلے اس آیت کے تحت آپ کے نکاح کے اندر کون سی عورت آئی ہیں؟ یہ خاص ایک عورت ہیں جن کی سفارش کی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کا نکاح جو ہے وہ عمرۃ القضاء کے موقع پر ہوا، جب 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ پہ گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مکہ والوں نے آپ کو مکہ میں جانے نہیں دیا، اور آپ پھر اگلے سال عمرے کے لیے گئے ہیں، اگلے سال آپ نے عمرہ کیا، عمرے سے احرام آپ نے کھولا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا ہے اس آیت کی روشنی میں۔ اور اس کی سفارش کون لے کے آئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحھا، کسی بھی کوئی بھی عورت جو مسلمان عورت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ کسی قسم کے ازدواجی جو ہے وہ جو کیا اسے کہتے ہیں اپنے حقوق کا جو ہے وہ تقاضا نہیں کریں گے، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر وہ تیار ہو جائے، اور ہر طرح کی وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ دیکھ لیجیے، یہ ساری جتنی بھی بیویاں ہیں، اب دیکھ لیجیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اور نکاحوں سے نکاح کرنے سے منع کر دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ساری عورتیں جو ہیں وہ اب پرکھ لی گئی ہیں، ان کے ایمان کا امتحان